ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو ہم نے نیا چیپٹر شروع کیا تھا جو کہ مارکیٹ سسٹم کے حوالے سے تھا، اور پرائس انسٹیبلٹی اور گورنمنٹ انٹرونشن اس کا نام ہے۔ تو اس میں جو آپ کو بتایا تھا کہ پہلا کویسچن یہ تھا کہ کازز آف پرائس انسٹیبلٹی، یہ کویسچن نمبر 1 تھا۔ کویسچن نمبر 1، causes of price instability in markets for primary goods۔ تو ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ جو پرائمری گڈس کی مارکیٹ ہوتی ہیں ان کی ان مارکیٹ میں پرائس انسٹیبلٹی کیوں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پرائمری مارکیٹ کیا ہوتی ہے وہ میں نے کل سمجھایا تھا کہ پرائمری مارکیٹ جو ہے وہ ایگریکلچر مارکیٹ کو کہتے ہیں، یا جو ایگریکلچر ریلیٹڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں ان سے ریلیٹڈ کہتے ہیں۔ اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی جو ڈیمانڈ اور سپلائی ہے وہ لیس لاسٹک ہوتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ڈیمانڈ بھی لیس لاسٹک شو ہو رہی ہے اور سپلائی بھی لیس لاسٹک شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی لیس لاسٹک ہوتی ہے یا ان الاسٹک ہوتی ہے۔ پھر بتایا تھا کہ پرائمری گوڈس کسے کہتے ہیں۔ تو پرائمری گوڈس جو ہیں وہ بیسک وہ گوڈز ہوتی ہیں جن پہ کوئی مینوفیکچرنگ پروسیس نہیں ہوا ہوتا، نو مینوفیکچرنگ پروسیس۔ تو ان کی ایگزامپلس میں نے بتائی تھیں کہ بیسک فوڈ سٹفس ہیں، را مٹیریل ہے، منرلز ہیں، میٹلز وغیرہ ہیں۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ جو پرائمری مارکیٹ ہوتے ہیں اس کے 2 آسپیکٹس ہوتے ہیں، ایک کو ہم سائیکلک ویریشنز کہتے ہیں اور دوسرے کو فارمرز انکم پیراڈاکس کہتے ہیں۔ تو سائیکلک کا مطلب بھی کل بتایا تھا کہ ریکرنٹ، جو بار بار ہوتی ہیں، اور سائیکلیکل جو ویریشنز ہیں اس میں 2 چیزیں تھیں، ایک ہاگ سائیکل اور دوسرا جو ہے وہ کاو ویب ماڈل۔ ہاگ سائیکل اور کاو ویب ماڈل، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آج ہم لوگوں نے سائیکلک ویریشنز کو پہلے ڈسکس کرنا ہے، پھر ہم فارمر انکم پیراڈاکس پہ ڈسکشن کریں گے۔ تو پہلے ہم سائیکلک ویریشنز پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس میں جو پہلا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1 از ہاگ سائیکل۔ اس کو ہاگ سائیکل بھی بولتے ہیں اور اس کو اور بھی نام دیتے ہیں، جیسے پورک سائیکل یا پگ سائیکل، یا اس کو کہتے ہیں کیٹل سائیکل، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ سارے نام اس کو دیے جا سکتے ہیں۔ اور ہاگ جو ہے وہ پگ کو کہتے ہیں۔ پگ آپ لوگ جانتے ہیں سور کو کہتے ہیں۔ تو اس ہاگ کا مطلب پگ ہے، یعنی، اور پگ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جانور ہے۔ تو اس لیے ہاگ سائیکل جو ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ لائف سٹاک مارکیٹ سے۔ سوری فار دا انکنوینئنس۔
یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہاک سائیکل جو ہے اس کا تعلق لائف سٹاک مارکیٹ سے ہے، اور ہاک کا مطلب پگ ہے. پگ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر اصل کوشچن یہ ہے کہ سائیکلک ویریشن ان سپلائی کیوں آتی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پر جو ڈیسیژن ٹو پروڈیوس ہے اور ڈیلیوری ٹو مارکیٹ ہے وہ سیم ٹائم پیریڈ میں نہیں ہوتی ہے. یہ سیم ٹائم پیریڈ میں نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کا تعلق ایگریکلچر مارکیٹ سے ہے یا لائف سٹاک مارکیٹ سے ہے. اور جب بھی آپ ایگریکلچر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پرائمری گوڈس کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہوتا ہے بھلا، پرائمری مارکیٹ سے ہوتا ہے یا ایگریکلچر مارکیٹ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں پر جو ڈیسیژن ٹو پروڈیوس ہے اور ڈیلیوری ٹو مارکیٹ ہے ایک ہی ٹائم پیریڈ میں سے. جیسے فار ایگزامپل آپ آلو جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آلو کی ڈیمانڈ ہے، تو آلو اسی ٹائم پروڈیوس نہیں ہوں گے اور اسی ٹائم مارکیٹ میں نہیں آ سکتے. اس کے لیے ایک سائیکل ہے، وہ سائیکل پورا ہوگا اور اس کے بعد وہ پروڈیوس ہوں گے اور پھر مارکیٹ میں آئیں گے. اس طرح ٹماٹر ہے، تو آپ کہیں جی ٹماٹر چاہیے فوری طور پہ، تو وہ فوری طور پر آپ کو نہیں مل سکتے. ایک سائیکل ہے اس کا، اور وہ سائیکل کمپلیٹ ہوگا، ٹماٹر اگائے جائیں گے، پھر اس پہ ٹائم جتنا وہ لگتا ہے اس کو اگانے پر، پھر وہ مارکیٹ میں آئیں گے. تو یہ نہیں ہے کہ جب آپ نے ڈیسیژن کیا کہ ہم اس کو پروڈیوس کریں گے اسی وقت ہی آپ اس کو مارکیٹ میں لیں. ایسا نہیں ہوگا. ایسا ہوتا ہے جب آپ مینوفیکچرڈ پروڈکٹس کی طرف جاتے ہیں، جیسے آپ پنکھا چاہتے ہیں یا آپ جو ہے وہ کوئی بال پوائنٹ چاہتے ہیں. تو آپ فار ایگزامپل آج آپ نے کہا جی ہم اس کو چاہتے ہیں مارکیٹ میں، تو آپ 2 دن بعد 3 دن بعد آپ مارکیٹ میں اس کی ڈیلیوری لے لیتے ہیں یا میکسیمم ہفتے تک اس کی ڈیلیوری لے لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک سائیکل کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو. تو مینوفیکچر پروڈکٹ کے اندر ڈیسیژن ٹو پروڈیوس اور ڈیلیوری ٹو مارکیٹ میں اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا جتنا زیادہ آپ کو پرائمری گوڈس کے اندر نظر آتا ہے کہ وہاں پر زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ ایک مین ریزن آ گئی کہ سائیکلک ویریشن جو ہیں وہ سپلائی میں آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق کس سے ہے. اس کا تعلق پرائمری گوڈس سے ہے یا ان ایکچوئل یہ پرائمری مارکیٹ سے ہے. تو پرائمری مارکیٹ کو ہم یا تو ایگریکلچر مارکیٹ کہتے ہیں یا لائف سٹاک مارکیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کلیئر ہوگی بات آپ کو. اب ہاک سائیکل پڑھتے ہیں کہ ہاک سائیکل ہوتا کیا ہے. تو ہاک سائیکل کے حوالے سے ایک گراف ہے وہ پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں. تو ہاک سائیکل کا گراف پہلے سمجھتے ہیں. تو اس میں فار ایگزامپل یہ ایک لائن میں نے لگائی ہے اور اس لائن پہ 2 چیزیں ہم نے پلاٹ کی ہیں. پہلا ہے بریک ایون پرائس، اور ادھر ہم نے لکھی ہے ہاگ پاپولیشن. ہاگ پاپولیشن. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آپ کے سامنے بریک ایون کہتے ہیں جو کہ نو پروفٹ نو لاس ہوتی ہے. تو بریک ایون کا مطلب ہے نو پروفٹ نو لاس. تو بریک ایون مینس نو پروفٹ نو لاس. تو نو پروفٹ نو لاس پرائس جو ہے وہ بریک ایون پرائس. ٹھیک ہے جی. اب اس میں یہ ہے کہ جو ہاک سائیکل ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو کمپلیٹ ہونے میں پورے سائیکل کو تقریباً 4 سال کا عرصہ لگتا ہے. 4 سال. اچھا دوسری چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ری پروڈکٹیو جو بیالوجی ہے پگس کی یا ہاکس کی، وہ یہ ہے کہ وہ 10 ماہ کے اندر ایک جانور جو ہے وہ
پیدا ہو کے بڑا ہو جاتا ہے اور مارکیٹ میں آؤٹ پٹ کے لیے یا گوشت کے لیے وہ تیار ہوتا ہے ڈلیوری دینے کے لیے. تو 10 ماہ جیسے ایک انسانی بچہ 9 ماہ کے اندر تیار ہو جاتا ہے، اس طرح سے پگ کا جو بچہ ہے نا وہ پیدا ہو کے 10 مہینے لگتے ہیں اس کو. تو یہ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے وہ فرض کریں کہ پرائس جو ہے اپنا یہ مارکیٹ میں فرض کرتے ہیں کہ پرائس جو ہے اس کی بڑھنا شروع ہوتی ہے. یہ میں ایروز سے بتا رہا ہوں اور یہ پرائس ہے. تو ہم یہاں پہ ریڈ لائن جو ہے وہ پرائس کے لیے شو کریں گے اور گرین لے لیتے ہیں، اور جو گرین لائن ہوگی وہ ہم لے لیں گے آؤٹ پٹ کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو نارملی آپ نے سپلائی کرو پڑھا تھا، سپلائی کر میں یہ تھا کہ جب بھی پرائس بڑھتی ہے تو سپلائی بھی بڑھتی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ سپلائی میں یہ کہا تھا نا کہ پرائسز کے بڑھنے سے سپلائی بڑھتی ہے اور پرائسز کے کم ہونے سے سپلائی کم ہو جاتی ہے. یہ لا آف سپلائی آپ لوگوں نے پڑھا ہوا. لیکن یہاں پر جب پگ کی پرائس میں اضافہ ہوگا تو وہ پگ کی پرائس میں اضافہ ہونے سے جو پگ کو پروڈیوس کرنے والے لوگ ہیں یا جو فارمرز ہیں جو پگ کو پالتے ہیں وہ اس کی سپلائی کم کر دیں گے. کیوں بھلا؟ کیوں سپلائی کو کم کریں گے؟ یہ سپلائی کا میں بنا رہا ہوں اور یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر یہ فار ایگزامپل بی پوائنٹ ہے اور یہ فار ایگزامپل جو ہے وہ اے پوائنٹ ہے. تو یہاں پہ آپ کے سامنے ہے کہ پرائس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے لیکن جو آؤٹ پٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے. یہ اس بات کے الٹ ہے لا آف سپلائی کے. لیکن ایکچولی ہوا یہ ہے کہ چونکہ اگر پرائس زیادہ ہوگی تو پرائس کے زیادہ ہونے سے سیلر یہ چاہے گا کہ سپلائی بڑھائے. تو سپلائی بڑھانے کے لیے اس کو پہلے اس کو سپلائی کم کرنی پڑے گی. کیوں بھلا؟ کیونکہ یہ جانور ہے نا، تو جانور جو ہے وہ جانور سے ہی پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر وہ سارے جانور مارکیٹ میں بیچ دیں گے تو نئے پگز پیدا کیسے ہوں گے؟ کیونکہ جانور سے ہی جانور پیدا ہونا ہے. جیسے انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے تو جانور سے ہی جانور پیدا ہوتا ہے. تو اس کو پرائس جب اسے پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ میں قیمت زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہے تو وہ مارکیٹ میں سپلائی بڑھانے کے لیے سپلائی کم کر دیتا ہے. کیونکہ سپلائی کم کرے گا اس سپلائی مارکیٹ میں نہیں بیچے گا تو اسی پگ سے مزید پگ پیدا کرے گا اور پھر سپلائی بڑھائے گا. یعنی سپلائی کم کر کے پہلے پروڈیوس کرے گا، ان سے مزید جانور پروڈیوس ہوں گے اور مزید جانور پروڈیوس کر کے پھر وہ دوبارہ سپلائی بڑھائے گا. تو ایکچولی یہ سپلائی جو ہے وہ بڑھ جائے گی پھر، جو اکارڈنگ ٹو لا آف سپلائی. کیونکہ یہ کوئی مینوفیکچرڈ پروڈکٹ نہیں ہے کہ وہ پرائس کے بڑھنے سے سپلائی بڑھ جائے گی فوری طور پہ. اس کے لیے انہیں پہلے اس کی سپلائی روکنی پڑے گی، انہی جانوروں سے مزید جانور پیدا کرنے پڑیں گے اور پھر سپلائی بڑھے گی. اس لیے پرائسز کے بڑھنے سے آؤٹ پٹ کم ہونا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اور یہ ایک ٹائم پیریڈ جو ہے وہ فار ایگزامپل یہ اس کو ہم T1 کہتے ہیں. T1 ٹائم پیریڈ تک یہ ایسا ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ایکچولی پھر وہ ایک ٹائم پیریڈ گزر جائے گا. یہ جو میں نے 10 ماہ کہے تھے آپ کو، 10 months یا ایک سال کہہ لیجئے. تو 10 months یا ایک سال میں وہ آؤٹ پٹ جو ہے اس کی پہلے کم ہوگی اور وہ پھر زیادہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جائیں گے. جب وہ زیادہ پروڈیوس شروع ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آؤٹ پٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. یہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ
اس ٹائم پیریڈ تک جو ہے وہ آؤٹ پٹ کم ہوتی رہے گی، لیکن پھر آؤٹ پٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی، آؤٹ پٹ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے سی، یعنی اس پوائنٹ کے بعد یہ بڑھنا شروع ہو جائے گی آؤٹ پٹ۔ جیسے یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ پہلے آؤٹ پٹ کم ہوگی اور آؤٹ پٹ کم کر کے پھر آؤٹ پٹ بڑھنا شروع ہو جائے گی، جیسے یہ آؤٹ پٹ بڑھنا شروع ہوگی، کیونکہ کم کر کے پہلے جانور مزید پیدا کریں گے اور پھر اس سے پھر ان کو مارکیٹ میں لائیں گے۔ اچھا، دوسری طرف جب یہ پرائس اس کی بڑھتی جا رہی ہے اور جب یہ T1 ٹائم پیریڈ گزر جائے گا تو سپلائی، جب ان کی آؤٹ پٹ مارکیٹ میں زیادہ آنا شروع ہو جائے گی تو سپلائی زیادہ ہوئے گی۔ تو جب سپلائی زیادہ ہوگی تو آپ جانتے ہیں کسی بھی چیز کی سپلائی بڑھے تو اس کی قیمت پہ کیا فرق پڑتا ہے، تو اس کی قیمت جو ہے وہ فال کرنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کی بھی قیمت فال کرنا شروع ہو جائے گی۔ دیکھ رہے ہیں یہ پرائس فال کرنا شروع ہوگی۔ تو یہ یعنی اس پوائنٹ تک یہ کہانی چلی، اور اس کے بعد یعنی جب 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 آؤٹ پٹ میں اضافہ ہوا، جب آؤٹ پٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، سی پوائنٹ سے اپورڈ دیکھیے، اور تو پرائس میں کیا آنی شروع ہوگی، کمی آنا شروع ہوگی، تو یہ پرائس فال کرنا شروع ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پرائس فال کرنا شروع ہو گئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پرائس گرتے گرتے دیکھیں آپ کے سامنے بریک ایون پہ آ گئی ہے، یہ بریک ایون پرائس ہے، یعنی یہاں نو پروفٹ نو لاس ہے، اور اگر اس سے نیچے قیمت گئی، جیسے یہ قیمت نیچے چلی گئی، اگر ایسے قیمت نیچے چلی گئی تو یہ تو بریک ایون سے بھی نیچے چلی جائے گی، یعنی لاس ہونا شروع ہو جائے گا، قیمت اتنی کم ہو جائے گی کہ بریک ایون سے بھی نیچے چلی جائے گی، اور یہ دیکھیں قیمت نیچے جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سپلائی بڑھاتے ہیں، آؤٹ پٹ بڑھاتے ہیں، تو پھر وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ آؤٹ پٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، آؤٹ پٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ادھر سے کیا ہو رہا ہے، قیمت گرتی چلی جا رہی ہے، یہ قیمت گرتی چلی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی سپلائی اب کم نہیں کر سکتے، کیونکہ جانور زیادہ پیدا ہو چکے ہیں اور وہ اب مارکیٹ میں آتے رہیں گے آتے رہیں گے آتے رہیں گے، اور جب ایک حد تک لیکن وہ سپلائی بڑھے گی، جیسے یہاں پہ بڑھتی رہی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ آؤٹ پٹ کو چاہیں بھی تو کم نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جانور آپ نے زیادہ پروڈیوس کر لیے تھے، اور آپ ای پوائنٹ کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، اور ادھر سے آپ کس طرف چلتے جائیں گے، ادھر سے آپ ایف پوائنٹ کی طرف جائیں گے، اور ادھر آپ کے سامنے پرائس کیا کر رہی ہے، پرائس فال کرتی جا رہی ہے، کیونکہ جب بھی آؤٹ پٹ زیادہ ہوتی ہے پرائس کم ہو جاتی ہے۔ آپ جنرل رول ہے یہ کہ کسی بھی چیز کی سپلائی جب زیادہ آ جائے گی تو اس کی قیمت گر جاتی ہے، لیکن یہ ایک ٹائم پیریڈ تک ہوگا، اور آٹومیٹکلی یہ چیز ریئلائز کریں گا کسان بھی کہ میری چیز کی قیمت کم ہو رہی ہے، لیکن وہ مجبور ہے، وہ زیادہ جانور پیدا کر چکا ہے، اب وہ جانور زیادہ آ چکے ہیں، تو جب وہ اس کی سپلائی کم ہو جائے گی تو پھر کیا کریں گے، یہ ٹائم پیریڈ 2 تھا، یہ ٹائم پیریڈ 3 تھا، تو اس کے بعد پھر یہ سپلائی کم کرنا شروع کر دیں گے۔ سپلائی جب کم ہوتی چلی جائے گی تو کسی بھی چیز کی جب سپلائی کم ہوتی ہے، یعنی آؤٹ پٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے، یہ آپ کے سامنے جو ہے آؤٹ پٹ کم ہو رہی ہے، تو کسی بھی چیز کی جب آؤٹ پٹ کم ہوتی ہے تو اس کی قیمت پہ کیا فرق پڑتا ہے، اس کی قیمت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، تو قیمت بڑھنا شروع ہو جائے گی، تو یہ آپ کے سامنے پرائس بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور یہ اس طریقے سے یہ ایک سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے T4، تو یہ 4 سال کا عرصے میں ایک سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کو ہاگ سائیکل کہتے ہیں، آپ کے سامنے یہ ساری چیز، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، یہ ٹائم پیریڈ T0 ہے، یہ T1 ہے، یہ T2، یہ T3، یہ T4۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب آپ پوائنٹ اے سے بی کی طرف موو کرتے ہیں
تو ایکچولی آپ کدھر چلے جاتے ہیں؟ آپ ٹائم پیریڈ ٹی ناٹ سے ٹی ون کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ قیمت بڑھتی ہے، اور قیمت کے بڑھنے سے آپ سپلائی بڑھانا چاہتے ہیں، قیمت کے بڑھنے سے آپ سپلائی بڑھانا چاہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ لیکن سپلائی بڑھانے کے لیے اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ جانور کی آؤٹ پٹ جو ہے یا سپلائی جو ہے فی الحال کیا کرنی پڑے گی؟ کم کرنی پڑے گی۔ آپ اس کی آؤٹ پٹ میں کمی کر دیتے ہیں تاکہ کیا ہو، اس سے مزید جانور پروڈیوس ہو سکیں، ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی مارکیٹ میں اس کی سپلائی کم کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ سپلائی ٹو مارکیٹ کیا ہو جاتی ہے؟ سپلائی ٹو مارکیٹ وہ کم ہو جاتی ہے۔ جب بھی سپلائی ٹو مارکیٹ کم ہوتی ہے تو پھر قیمت کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور آپ جب پوائنٹ سی سے ڈی کی طرف موو کرتے ہیں تو یہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ٹی ون سے لے کے ٹی ٹو تک، یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک، اس تک۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر آپ کے سامنے ہے کہ آؤٹ پٹ جو ہے آ جاتی ہے مارکیٹ میں، سپلائی بڑھتی ہے۔ جب آؤٹ پٹ زیادہ ہوگی تو قیمت پہ کیا فرق پڑے گا؟ قیمت کم ہو جاتی ہے۔ تو یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گرین لائن ہے وہ آؤٹ پٹ کی لائن ہے، اور جو ریڈ لائن میں نے شو کی ہے وہ پرائس کے لیے شو کی ہے۔ اس کو سمجھنا ہے آپ لوگوں نے، یہ والا کی جو ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے جی ہاگ سائیکل۔ یہ آپ ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ صرف ہاگ پر ہی اپلائی کریں، آپ اس کو کسی بھی پرائمری گڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو پرائمری گڈ میں نے آپ کو 2-3 دفعہ سمجھایا کہ وہ بیسک فوڈ سٹف ہیں، را میٹیریل ہیں، منرلز، میٹلز وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ ایگریکلچر مارکیٹ سے ہے۔ اور ایگریکلچر مارکیٹ میں کس سے ہو سکتا ہے؟ ایگریکلچر ایک بڑی وائڈر ٹرم ہے، ایگریکلچر کے اندر لائف سٹاک بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے یہ جو آپ نے ابھی سوال پڑھا ہے اس کا تعلق کس سے ہے بھلا؟ اس کا تعلق لائف سٹاک سے ہے، لائف سٹاک مارکیٹ، اینیمل مارکیٹ جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لائف سٹاک مارکیٹ یا اینیمل مارکیٹ۔ انہوں نے اپنی زبان، اپنی معاشرے کے مطابق، جو کہ یو کے کی بک ہے یہ، انہوں نے پگ کی اگزامپل دی، کیونکہ گورے جو ہیں وہ پگ کھاتے ہیں، یعنی سور کھاتے ہیں۔ ہم لوگ اس کو گوٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں، بکرا یا بکرے کے اوپر۔ تو بکرا بکری میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ فوری طور پر اگر بکروں کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو بکرے والے کیا کرتے ہیں؟ وہ مارکیٹ میں دینا بند کر دیتے ہیں اور اس کو زیادہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر تاکہ اس کی آؤٹ پٹ میں اضافہ کر سکیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اور پھر وہ آؤٹ پٹ میں جب اضافہ کرتے ہیں تو قیمت گرنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آؤٹ پٹ میں جتنا اضافہ ہوتا ہے وہ فوری طور پر روکا بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے یہ دیکھیں، اس کے بعد یہ ٹی ٹو کے بعد بھی آؤٹ پٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے آپ کے سامنے، ٹی ٹو کے بعد بھی آؤٹ پٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، اب جو ہے وہ نیکسٹ ایک چیز اور، میں ذرا اس کو بند کر دوں۔ ہاں جی، تو اسکرین شیئر ہو رہی؟ اچھا، اب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر ہم نے 2 چیزیں پڑھنی ہیں۔ ایک یعنی یہ جو سائیکلک ویریشنز ہیں، سائیکلک کا مطلب ریکرنٹ ہیں، کیونکہ ریکرنٹ کا مطلب یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس میں یہ دیکھیں، پہلے آپ ہو رہی ہے، پھر ڈاؤن، پھر آپ پھر ڈاؤن، یعنی ایک سائیکل بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ سائیکل نہیں جیسے چلاتے، پیڈل ہوتے ہیں اوپر نیچے اوپر نیچے، تو یہ اسی طریقے سے جا رہا ہے، اس لیے اس کو سائیکلک ویریشنز کہتے ہیں، اور یہ ہاگ سائیکل میں ہم نے اس کو پڑھ لیا۔ اب سائیکلک ویریشن کے اندر، یعنی سائیکلک کہتے ہیں ریکرنٹ، یعنی اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن۔ تو